آج جس ٹاپک کو ہم کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ نظریہ پاکستان کے بارے میں ہے۔ ہم یہ پڑھیں گے کہ نظریہ پاکستان کا مطلب کیا ہے اور اس کی ہماری قومی زندگی میں اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، یہ بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے ساتھ کہ المیہ ہے ہمارا کہ آج تک ہم نے پاکستان بنے کتنا عرصہ ہو چکا ہے، آج تک ہم نے نظریہ پاکستان کی تعریف نہیں کی۔ یہ بات حامد ویر نے خود اپنے ایک کالم میں لکھی ہے، آپ اگر گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، اس میں اس بات کا اس نے اقرار کیا ہے۔ ہاں، مفہوم ہمارے ذہن میں ہے کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے، اس میں کیا کیا پوائنٹس ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر ہمارے لوگوں نے ابھی تک نظریہ پاکستان کی تعریف نہیں کی ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے مفہوم ذکر کر دیتا ہوں کہ نظریہ پاکستان ہے کیا۔ جب نظریہ پاکستان کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ نظریہ پاکستان کا مطلب قرآن اور شارح قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ کہ نظریہ پاکستان کا مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں تو مطلب یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کا دوسرا نام اسلام پر عمل کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا اور رسول مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، یہ اسلام ہے۔ اور اس نظریہ پاکستان کا مطلب ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی جائے، ان کی تمام تعلیمات کو قبول کیا جائے بغیر اعتراض کیے، بغیر چوں چرا کیے، اور ان کے حکم پر عمل کیا جائے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ بھی بات ذکر کی ہے لکھنے والوں نے کہ نظریہ پاکستان کو ہی دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں آپ نظریہ پاکستان کا دوسرا نام اسلام پر مکمل عمل بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اتنی بات آپ کو کلیئر ہو گئی کہ نظریہ پاکستان اسلام پر عمل کرنے کا نام ہے، کیونکہ نظریہ پاکستان کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ وہ تمام باتیں جو قرآن کریم میں لکھی ہیں، حدیث مبارکہ میں لکھی ہیں، جو دین کی مین سورسز میں ماخذ میں لکھی ہیں، ان پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ ہم نے ہندوستان میں رہ کر انگریزوں کے خلاف اور ہندوؤں کے خلاف جو بات کی تھی اور یہ نعرہ ہم نے لگایا تھا کہ ہمیں الگ وطن چاہیے، اس کی بنیادی اس بات پر تھی کہ ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے، ایک ایسا خطہ ارضی چاہیے کہ جہاں پر ہم نبی کی غلامی میں زندگی گزار سکیں، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر سکیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے اس کی۔ تو مطلب یہی بنتا ہے اس بات کا کہ ہم نے پاکستان حاصل ہی اس لیے کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرنا چاہتے تھے۔ اپنی زندگی کے ہر گوشے کو، خواہ وہ ہمارا سیاسی گوشہ ہو، انفرادی گوشہ ہو، اجتماعی گوشہ ہو، معاشرتی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، زندگی کا کوئی پہلو ہو، کوئی گوشہ ہو، کوئی ایکسپیکٹ ہو، ان کو ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے خالی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ یہ مین اس کا مطلب اور مفہوم ہے گا نظریہ پاکستان کا۔ اب اس کی اہمیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ نظریہ پاکستان چونکہ پاکستان حاصل کرنے کی بنیاد بنا، اسی بیس پر ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہماری قومی زندگی میں اہمیت رکھ سکتی ہے کہ جس کی بنا پر ہم نے اپنے ملک کو حاصل کیا۔ اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے رائٹرز نے لکھا ہے، پہلی بات یہ لکھی، میں پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ لکھی ہے کہ یہی وہ نظریہ ہے، نظریہ پاکستان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہی وہ نظریہ ہے کہ جو ہمیں اللہ کی عبادت کی بار بار ترغیب دیتا ہے اور یاد دہانی کرواتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پہ بیان فرمایا ہے، ہر انسان کی پیدائش کا، اس کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہ نظریہ چونکہ اس کا مطلب
قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، دین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اسلام سے محبت کرنا ہے اور اس کو زندگی کے ہر گوشے میں نافذ کرنا ہے. یہی وہ نظریہ ہے کہ جو ہمیں اللہ کی عبادت کی ترغیب دیتا ہے، رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کی ترغیب دیتا ہے. اس لیے یہ ہماری قومی زندگی میں اہم ہے کہ یہ ہماری تخلیق کی بنیاد ہے، ہماری تخلیق کی وجہ ہمیں بتاتا ہے. اور دوسرا پوائنٹ لکھنے والوں نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ نظریہ پاکستان ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ہماری صفوں کے درمیان آج اتحاد اور اتفاق قائم رکھے ہوئے ہے. ہمارے درمیان اتحاد کیسے آیا، اتفاق کیسے آیا؟ ذرا سوچئے تو کہ ہندوستان کی تاریخ کو ذرا دیکھیے، ان صفحات کو اٹھا کر دیکھیے کہ جب ہندوستان میں رہ کر ہم زندگی گزار رہے تھے، وہاں پر وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے پورے ہندوستان کے لوگوں کو جمع کر دیا اور جمع کر کے انہیں یہ پیغام دیا کہ ان کا کام ایک ایسی سلطنت قائم کرنا ہے کہ جو روئے زمین پر واحد سلطنت ہو، کہ جہاں پر مساوات بھی پائی جائے، اخوت بھی پائی جائے، جہاں پر حصار بھی ہو، قربانی بھی ہو، اول سے لے کر آخر تک دین کا ہر گوشہ، ہر پہلو ہماری زندگی میں پایا جائے. یہی وہ چیز تھی کہ جس نے ہمیں اس بات پر متحد کر دیا، متفق کر دیا، ہماری صفوں کے درمیان اتحاد قائم کر دیا، یونٹی کا درس دیا ہمیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. اسی نظریے کی بنیاد پر چونکہ ہم متحد ہوئے تھے، آج بھی یہی نظریہ ہے کہ جس نے ہمیں، باوجود یہ کہ ہم ملک میں مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف سویلائزیشن کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس نظریے سے کنیکٹڈ ہیں تو یہی وہ نظریہ ہے کہ جس نے ہمیں متحد کر رکھا ہے گا اور ہمیں لڑنے نہیں دیتا، ہمیں اس بات کا بار بار سبق دیتا رہتا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ہو، تم مومن ہو، اور مومن ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے. یہی وہ نظریہ ہے کہ جس نے ہماری صفوں میں اتحاد بھی قائم کر رکھا ہے، محبت، امن و آشتی کا درس بھی یہی دینے والا ہے. یہ اس کی اہمیت ہے. اسی طرح یہ بات ذکر کرتے ہیں لکھنے والے کہ قومی زندگی میں نظریہ پاکستان کی ایک اہمیت یہ بھی ہے. نظریہ پاکستان کا مطلب اسلام. نظریہ پاکستان کی ایک اہمیت ہماری قومی زندگی میں یہ بھی ہے کہ یہ نظریہ ہمیں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے کا، کامل ایمان رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو پست نہیں ہونے دینا، بلکہ اس کو بلند کرنا ہے. پرسنالٹی کی گرومنگ کے حوالے سے ہمیں یہ درس دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہم اس مذہب کے، اس رسول کے، اس خدا کے ماننے والے ہیں کہ جس نے روئے زمین پر ایک ایسے انسانوں کی جماعت کو فروغ دیا ہے، ایسے لوگوں کی تعداد کو پسند کیا ہے، اس گروہ کو پسند کیا ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں، جن کے اخلاق اسپاٹ لیس ہیں، عیب نہیں ہے ان میں گناہوں، ان کے دامن حیات پر گناہوں کے دھبے نہیں لگے ہوئے. اور اسی طرح نظریہ پاکستان کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ یہی وہ نظریہ ہے کہ جس نے ہماری قومی تشخص کو برقرار رکھ کر رکھا ہے. ہماری جس طرح ہر قوم کی کوئی پہچان ہوتی ہے، اسی طرح ہماری پہچان، ہمارا نظریہ ہے جسے ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں. اگر ہم ہندوستان کی تاریخ کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہی وہ نظریہ تھا جس نے ہمیں اس دور میں بھی ایک الگ پہچان کے ساتھ زندہ کر رکھا تھا. ہندوستان میں ویسے تو بہت سی قومیں آباد تھیں، جہاں پر ہندوازم بھی تھا، سکھ ازم بھی تھا، جینزم بھی تھا، جہاں عیسائیت بھی تھی، بہت سی مذاہب کے ماننے والے، بدھزم کے ماننے والے لوگ موجود تھے. لیکن اس ملک میں بھی ہماری جو آئیڈینٹیفیکیشن بنا ہوا تھا، جو نظریہ، جو آئیڈیالوجی، جو تھیوری، وہ یہی نظریہ تھا جسے آج ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں کہ جس نے ہمیں ہزاروں لاکھوں لوگوں میں منفرد کر دیا اور پرومیننٹ کیا. آج بھی یہی وہ نظریہ ہے کہ جس نے ہمیں پورے روئے زمین پر دنیا کے سامنے اس حیثیت سے قائم کر رکھا ہے اور انٹروڈیوس کروا کر رکھا ہے کہ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں. یہ وہ نظریہ ہے کہ جو ہماری قومی تشخص کی علامت بنا ہوا ہے، ہماری قومی پہچان ہے. یہ جس طرح پاکستان کا جھنڈا ہماری پہچان ہے، پاکستان کا
ترانہ، قومی ترانہ ہماری پہچان ہے. اسی طرح یہ نظریہ کہ جس کی بنیاد پر ہمیں پورا پاکستان ملا، پاکستان کی نعمتیں ملی، پاکستان کے حوالے سے جتنی چیزیں اور جتنی نعمتوں کو ہم ذکر کرتے ہیں وہ تمام چیزیں ہمیں اس کی وساطت اور اس کی طفیل ملی. تو یہ نظریہ بھی ہمارے لیے تشخص کی حیثیت رکھتا ہے. اگر اس کو ہم نے بھلا دیا، اگر ہم نے اس کو اگنور کر دیا، اسے نظر انداز کر دیا، تو پھر ہمارے پاس رہ کیا جائے گا؟ اس کی اس اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ملک کی ترقی اور ملک کے باقی رہنے کا دار و مدار بھی اسی قومی نظریے، اسی نظریہ پاکستان پر ہے. وہ قوم جس کے درمیان محبت نہ ہو، اتفاق نہ ہو، بھائی چارگی نہ ہو، وہ قوم اس دنیا میں باقی رہ ہی نہیں سکتی. جن کے درمیان فتنے پھوٹ پڑیں، وہ آپس میں لڑتے پھریں، ایسی قوم کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں زندگی گزار سکے. یہی وہ نظریہ ہے کہ جس نے ہمیں، اگرچہ ہم بہت سی زبانیں بولتے ہیں، مختلف کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، اس روئے زمین، سرزمین پاکستان پر ہمیں اسی نظریے نے علاقائی تعصبیت سے بھی بچا رکھا ہے، ہمیں نفرتوں سے بھی بچا رکھا ہے، اور محبت کا، امن کا، آشتی کا، سکون و اطمینان کا، دوسروں کو چین سے رہنے اور خود چین سے رہنے کا درس دیا ہوا ہے. اسی نظریے کی بنا پر ہماری ترقی کا دار و مدار ہے. یہی نظریہ ہماری ترقی کی بنا ہے، اس کی بنیاد ہے. اس اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح اس نظریے کی اہمیت اس بات سے بھی روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے، اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، کہ یہی وہ نظریہ ہے، نظریہ پاکستان، دوسرے لفظوں میں نظریہ اسلام، کہ جس نے ہمیں ایمانی قوت عطا کر رکھی ہے. یہی وہ نظریہ ہے. علامہ نے کیا خوب کہا ہے. علامہ کہتے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. علامہ نے اسی نظریے کی طرف، اسی نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، اور ہمیں متحد رہنے کا، ایک یونٹی کے ساتھ متفق رہنے کا درس دیا تھا. امت مسلمہ میں اتحاد اگر قائم ہے تو اسی نظریہ اسلام، نظریہ پاکستان، اسی دو قومی نظریے کی آئیڈینٹیفیکیشن پر قائم ہے، اس کے جاننے پر قائم ہے. اگر ہم نے اسے بھلا دیا تو یہ سب کچھ ہم سے چھن جائے گا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہم نے سب کچھ بھلا دیا ہے. یہی وہ نظریہ ہے کہ جس نے ہمیں قومی قوت ایمانی عطا کی. قوت ایمانی کا سرچشمہ، قوت ایمانی کا منبع و ماخذ یہ نظریہ ہے. منبع و ماخذ یہ نظریہ ہے. ہندوستان کی سرزمین کے اس دور کو تو ذرا یاد کیجئے، کیا جب ٹیپو سلطان نے انگریز جیسی طاقت سے ٹکر لے کر دنیا کو بتا دیا تھا کہ ہم اگر اس روئے زمین پر موجود ہیں تو اسی نظریہ اسلام اور عقائد اسلامیہ کی وجہ سے موجود ہیں. اس مرد قلندر نے سرزمین ہندوستان پر ایک نیا کربلا آباد کر کے یہ بتا دیا تھا کہ حسینی روئے زمین کے کسی بھی حصے کو کربلا بنا سکتے ہیں. اس نے سر کٹا تو دیا لیکن سر جھکایا نہیں. رسم شبیری ادا کرنے والا وہ مرد قلندر آج بھی اگر کوئی اس کے مزار پر جائے، یہ لکھنے والوں نے لکھا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا، رائٹنگز میں موجود ہے. کہتے ہیں لکھنے والے کہ آج بھی اگر کوئی ٹیپو سلطان کے مزار پر پہنچے اور حاضری دے، اس مزار کے احاطے میں داخل ہو کر آج بھی دنیا یہ محسوس کرتی ہے کہ اللہ کا یہ شعر آج بھی زندہ ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ سمجھنا بھی گناہ ہے. تو یہی وہ نظریہ تھا کہ جس کی اس نے تلوار کی نوک سے اشاعت کر دی اور دین کی تبلیغ کا پیغام دکھا دیا. اس نظریے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، نہیں انکار کیا جا سکتا. اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں. ہم نے تو اس کو بالکل بھلا کے رکھ دیا ہے، ہم نے اس کو بالکل بھلا کے رکھ دیا ہے. ہم نے تو اس سبق کو بھلا دیا. ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے سلف و صالحین کی نصیحتوں کو بھلا دیا. ہم نے اب ان کی گویا ضرورت نہیں. اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی لکھتے ہیں لکھنے والے
دنیا و آخرت کی بھلائی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نظریے کے ذریعے عطا کر دی ہے، بھلائی کا پیغام اس نظریے کے ذریعے ہمیں ملا ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے کہ جو ہمیں دنیا میں رہنے والے اور دیگر مسلمانوں سے بھی کنیکٹڈ کیے ہوئے ہیں، ان سے بھی جوڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اسلام یہ نہیں کہتا، سن لیجئے یہ بات بہت اہم ہے، دنیا میں بہت سی قومیں ہیں کہ جنہوں نے قومیت کی بنیاد رنگ پر رکھی، کسی نے قومیت کی بنیاد نسل پر رکھی، کسی نے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر رکھی، کسی نے قومیت کی بنیاد کسی چیز پر رکھی۔ کوئی کہنے لگا کہ جن کا ایک رنگ ہے وہ ایک قوم ہے، کسی نے کہا کہ جو ایک ملک میں رہتے ہیں وہ ایک قوم ہے، کسی نے کہا کہ جن کا نظریہ ایک ہے وہ ایک قوم ہے۔ ان میں سے کس بات کو مانا جائے؟ یہ آخری بات نظریے والی یہ زیادہ کنسیڈریبل ہے، اور یہ زیادہ قابل غور ہے جو اسلام کے ذریعے پیش کی گئی ہے، اسلام نے پیش کی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہو، جو اللہ کو ایک مانتا ہو، اس کو معبود مانتا ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول مانتا ہو، اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ اب وہ چاہے کوئی زبان بولتا ہو، اس کا چاہے کیسا بھی رنگ ہو، اس کی ذات چاہے کیسی ہو، اس کی زبان چاہے کیسی ہو، اس کی بولی کوئی سی ہو، بھاشا کوئی سی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس نے یہ کہہ دیا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر اسے تم اپنا بھائی ماننا۔ یہی وہ نظریہ ہے، نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان، جو ہمیں ملک کے اندر بھی متحد کر کے رکھتا ہے، اور ملک سے باہر رہنے والے دنیا بھر میں، دنیا کے کسی کونے میں اطراف و اکناف میں رہنے والے مسلمانوں سے جڑے ہوئے، ان سے بھی متحد کیے ہوئے اور ہمیں منظم کیے ہوئے۔ یہی وہ نظریہ ہے کہ جس نے ہمیں اپنے سلف و صالحین کی روایات سے جوڑ رکھا ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھا نظریہ پاکستان کا مفہوم اور اس کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں کام کی بات بھی کہہ دوں، اگر آپ نے اس لیکچر کو پسند کیا ہے تو اس کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، کمنٹ میں آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ اگر کوئی سجیشن آپ دینا چاہتے ہیں تو دیکھیں، آپ کی سجیشن کی ہماری نگاہ میں بہت ویلیو ہے، ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں محروم نہ کیجیے اور یہ ضرور بتائیے۔ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سن رہے ہیں تو لنک پہ جا کے آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔